بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں متبادل سائفر کے نقائص۔ اب دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو، اس کے جہاں پر فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نقائص بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے سائفر کے متبادل طریقے پڑھے تھے کہ ہم نے 2 پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے ہم نے فوائد دیکھے کہ ان میں کس طریقے سے ہم ABC کا استعمال کرتے، ڈی کوڈنگ اور کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، ان کوڈنگ جس کو بولتے ہیں، اور پھر ڈی کوڈنگ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اب کچھ نقصانات بھی ہیں جو ہم آج کے ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اب تمام متبادل سائفر میں سے یہ سب سے آسان ہے، کیونکہ سائفر حروف تہجی محض حروف تہجی کی ایک دائرہی تبدیلی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف جو انگلش کے ورڈ لیٹرز ہیں ان کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ اس طرح سے تبدیلی لائی جاتی ہے کہ 1 2 3 4 5 6 اور سو آن، ان سب کو ہم ادلا بدلی کرتے ہیں، ان کے سب کے ساتھ ان کوڈنگ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آسانی سے ایک ہیکر ہمارا ٹیکسٹ دوبارہ سے ڈیکوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف دونوں سائفر کے متبادل طریقے ABC کے سرکل، ABC کا جو سرکل ہے اس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں۔ اب آج کل اتنی اسٹرانگ ویب سائٹس آ گئی ہیں کہ وہ آپ کو چٹکیوں میں، سیکنڈز میں آپ کے ان کوڈنگ کو ڈی کوڈنگ میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور ہیکرز ان ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہوئے، اور کسی نے اگر یہ والے سائفر طریقے اگر کسی اپنے ٹیکسٹ پر اپلائی کیے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے ہیک کر سکتا ہے۔ کیونکہ صرف اور صرف اس میں ABC ہی تو ہے، ہمیں صرف اور صرف اس بارے میں جاننا ہوتا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ پریکٹیکلس میں پڑھا کہ ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ کتنے کریکٹرز کو ارینج کیا ہے، کتنے کریکٹرز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تو اس کو جاننے کے بعد آسانی سے ہم ڈی کوڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو سائفر اپنے ٹیکسٹ کو پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ نیکسٹ اس کا نقصان یہ ہے کہ اب ایک ہیکر ہے، اگر اس نے ہمارا ٹیکسٹ ہیک کرنا ہے تو جب ہمیں کی بھی گیون ہوتی ہے، لیٹس سپوز اگر کی نہیں گیون، ہیکر کو نہیں پتا کی، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ٹیکسٹ دیکھا ہے تو جب ہم اس کی فریکوینسی کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، جب ہم نے اس کا پریکٹیکل کیا تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جب جس ورڈ کی، جس لیٹر کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے، اس کے کورسپونڈنس، اس کے بالکل سامنے نیچے ہمارے پاس سائفر ٹیکسٹ کی بھی فریکوینسی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ہیکر اس سے آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ والا لیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے۔ تو نیکسٹ اس میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سب سے اہم مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس ورڈز جو ہمارے پاس پلین ٹیکسٹ ہے اور جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے، آگے جو ہمارے پاس ٹیکسٹ بننا ہوتا ہے وہ دونوں سیم ہوتے ہیں، ان کی تعداد سیم ہوتی ہے، کی تعداد سیم ہوتی ہے۔ کی تعداد ہم اس طرح سے بھی نکال دیتے ہیں، اگر وہ سیم نہیں بھی ہوتی تو ہم اسی کو پکڑتے ہیں اور 2 ورڈز آگے لکھ دیتے ہیں۔ مطلب میں نے آپ کو پچھلی بار سکھایا ہوا ہے، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں بھی میں ایڈ کر دوں گی لنک، اور پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ان کے کچھ نقائص بھی ہوتے ہیں، تو امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے کیز اور پاسورڈ کے ساتھ خفیہ کاری۔ اب ہم کیز کیا ہے اور پاسورڈ کیا ہے، دونوں ڈیفرنٹ ورڈز ہیں۔ کیز کس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پلین ٹیکسٹ کو جب ہم ان کوڈ کرتے ہیں، ڈی کوڈنگ کے لیے ہمیں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاسورڈ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنے لیپ ٹاپس میں پاسورڈ لگاتے ہیں،
وہ ورڈز کچھ لگاتے ہیں جو صرف اور صرف ہمیں پتہ ہوتے ہیں. ہم اس کی مدد سے اپنا ڈیٹا سیکیور کرتے ہیں, اپنے فون کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی حفاظت کرتے ہیں. کچھ اس طرح ہم کس سے حفاظت کرتے ہیں؟ میں نے بہت سے لیکچر میں بتایا کہ ہم اس بندے سے حفاظت کرتے ہیں, اس بندی سے حفاظت کرتے ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹے کا غلط استعمال کر کے ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس, آپ جب یہ کورس پڑھ لیں گے, یہ بک پڑھ لیں گے, تو آپ کسی سے بلیک میل نہیں ہو سکتے. آپ اس کو جواب دینا سیکھیں گے, انشاءاللہ یہ آپ سیکھیں گے. تو یہ ہوتا ہے کیز. آپ کو پتہ چلا کیز ہمارے پاس جتنے بھی سائفر ہم نے متبادل طریقے پڑھے ہیں, 2 پڑھے ہیں, ان میں کیز یوز ہوتی ہیں ہمیں ان کوڈنگ سے ڈی کوڈنگ میں جانے کے لیے. اور کیز جو ہے, جس بندے نے پلین ٹیکسٹ کو ان کوڈ کیا ہے اور نیکسٹ جس نے ڈی کوڈ کرنا ہے, ان دونوں کو پتہ ہوتی ہے کی اس کو کہتے ہیں. اور پاسورڈ ہمیں اپنے فون کی سیکیورٹی کے لیے یا پھر اپنے لیپ ٹاپ وٹ ایور اس کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں پاسورڈ لگانا ہوتا ہے, اسے پاسورڈ ہوتا ہے. اب اس کی ایک بار ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں. پاسورڈ کو ایک سسٹم تک رسائی حاصل کرنے کے تصدیق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے, پاسورڈ جب ہم لیپ ٹاپ پہ پاسورڈ لگاتے ہیں تو ہمارا مین پرپس, مین اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیپ ٹاپ ہماری اجازت کے بغیر ہم کسی کو نہیں چاہتے کہ ہمارا وہ لیپ ٹاپ اوپن کرے, آن کرے. تو اس وجہ سے ہم پاسورڈ لگاتے ہیں. جبکہ خفیہ کاری پیغام کو پڑھنے کے لیے کرپٹو گرافک کیز کو استعمال کیا جاتا ہے. تو لہٰذا کمپیوٹر سیکیورٹی کے حوالے سے کی اور پاسورڈ ہم معنی نہیں ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ پاسورڈ کو کی کے طور پر استعمال کیا جائے. ایسا ہوتا ہے کہ پاسورڈ جو ہم نے اپنے فون میں دیا ہے اس کو کی کے طور پر استعمال کیا جائے. اس کو جب ہم ڈی کوڈ کریں تو وہی ہماری کی ہو. تو ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پاسورڈ کو بنانا, پڑھنا اور یاد رکھنا انسانی عمل ہے. کچھ سرور کمپیوٹرز پاسورڈ آپ کے کمپیوٹر پر محفوظ کرتے ہیں. اگلی دفعہ استعمال پر یہ پاسورڈ استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں, اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کبھار ای میل, جب لیٹس سپوز آپ نے ای میل آن کیا ہے اور وہ دوبارہ سے آپ نے اس کو اپنے تک ایکسیس کرنا ہے, اپنے تک رسائی حاصل کروانی ہے, تو آپ اپنا ای میل لکھیں گے اور ساتھ ہی یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا پاسورڈ آپ انٹر کرنے کی جگہ یہاں نیچے گوگل پہ یا کروم پہ آپ کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک سرور ہم نے پڑھا ہے ڈیٹیل سے کیوں ہوتا ہے. تو سرور ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ پاسورڈ آلریڈی کروم پہ یا گوگل پہ موجود ہے, آپ یہاں سے بھی اٹھا کر وہاں پہ کاپی کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاسورڈ اگلی دفعہ استعمال کے لیے محفوظ ہوتے ہیں. جبکہ کی ایک پیغام کو پروسیس کرنے کے لیے کسی کرپٹوگرافک الگوریدم کے ذریعے کوئی سافٹ ویئر یا انسان استعمال کر سکتا ہے. اب کرپٹوگرافک الگوریدم کیا ہے؟ وہ گرافک الگوریدم جس کے ذریعے ہم انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کرتے ہیں. اب دیکھیں, یہ والے جو بیچ میں بلو سائڈ ہے یہ ساری انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اچھے پاسورڈ کی خصوصیات پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھے پاسورڈ کا اندازہ لگانا. دیکھیے, جب ای میل آپ بناتے ہیں, جی میل بناتے ہیں, جب آپ کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اس پہ پاسورڈ بنانا پڑتا ہے. تو پاسورڈ آپ کو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے, نیچے لکھا تھا کہ میک اے اسٹرانگ پاسورڈ, ایک مضبوط پاسورڈ بنائیے جو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے, یہ ہیکرز کو دور رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کم سے کم 8 حروف پر مشتمل ہونا چاہیے. آپ کے یوزر نیم عرف بچے کا نام یا کمپنی کے نام پر مشتمل نہ ہو. مطلب آپ کوئی ایسے نام یوز نہ کریں جو بہت کامن ہے, آپ کوئی یونیک نام یوز کریں. یہ مکمل لفظ پر مشتمل نہ ہو. اس طرح ہے کہ آپ لیٹس سپوز اپنا نام یوز کریں تو آپ کا پورا نام وہاں پہ اسپیلنگ نہ لکھیں, بیچ میں کچھ نہ کچھ مسنگ کریں یا بیچ میں کچھ نہ کچھ ایڈ کریں. یہ کچھ طریقہ پاسورڈ سے نمایاں طور پر مختلف ہو, لیکن مطلب
آپ جتنے بھی پاسورڈس رکھتے ہیں ان سے مختلف ہو، ہر پاسورڈ یونیک ہونا چاہیے. یہ بڑے حروف، چھوٹے حروف، نمبر اور علامات پر مشتمل ہو. بڑے مطلب کیپٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز اور نمبرز پر اور سمبلز پر مشتمل ہو. نیکسٹ آتا ہے سائبر کرائم. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن ہمارا ابھی بلاگ پڑا ہے وہ پڑھتے ہیں ہم. اچھا جی، اب اس میں بولا کیا ہے، کچھ ویب سائٹس جو ہیں وہ ایک کیپچا سسٹم بناتی ہیں. وہ کیوں بناتی ہیں؟ ان کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ لیٹس سپوز اگر آپ کسی کمپیوٹر کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، کسی کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی سے ہنٹ ملا ہے کہ اس کے جو پاسورڈ ہے وہ 5 ورڈز 5 لیٹرز پر مشتمل ہے، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان لیٹرز کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ABCDE، یا پھر اس کو الٹا گھمانے کی، ان سب کو ارینج کر کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں پاسورڈ. یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ ایک ہی ورڈ پہ بار بار کام کرے اور اتنا زیادہ ایک کام کرے. تو کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر بیسیکلی انہی چیزوں کے لیے بنایا جاتا ہے. کمپیوٹر ود ان سیکنڈ آپ کو رپلائی دے دیتا ہے. جیسے ہم نے اپنے پریکٹیکلس میں پڑھا کہ کس طرح سے ہم نے ایک ود ان سیکنڈ اپنے ان کوڈ کو ڈی کوڈ میں اور ڈی کوڈ کو ان کوڈ میں کنورٹ کیا. بالکل اسی طرح کمپیوٹر، اگر کمپیوٹر کو ہنٹ دے دیا جائے تو وہ ایزیلی پاسورڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے، پاسورڈ تک جا سکتا ہے، وہ ہیک کر سکتا ہے. اب یہ ہوتا ہے اس میں کہ ویب سائٹس ایک کیپچا سسٹم بناتی ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ جو ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں ان کی جو یوز کر رہا ہے وہ انسان ہے یا روبوٹ ہے. اگر تو وہ روبوٹ ہے تو اس کو اس ویب سائٹ کو ایکسیس نہیں کرنے دیا جاتا. اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کیونکہ روبوٹ کمپیوٹر ہے ایک، اور کمپیوٹر بہت تیزی سے کسی کا پاسورڈ ہیک کر سکتا ہے. اس وجہ سے روبوٹ کو ویب سائٹ سے دور رکھا جاتا ہے. اور وہ کس ویب سائٹ سے؟ جس ویب سائٹ پہ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے پاسورڈ سیو ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس کی ریڈنگ کرتے پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. ہم ایک ایسا پروگرام تحریر کر سکتے ہیں جو کسی ویب سائٹ تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتا ہو. اب اسے ایک پاسورڈ بھی فراہم کریں. اگر یہ پروگرام ایک طویل عرصے تک مختلف پاسورڈ فراہم کرتا رہے تو پاسورڈ کو ہیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک ہی پروگرام ایک طویل عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک مختلف پاسورڈ فراہم کرتا رہتا ہے تو اس پاسورڈ کو ہیک کیا جا سکتا ہے، ہیکر ہیک کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک پروگرام بار بار غیر ضروری ڈیٹا ایک فارم میں داخل کر سکتا ہے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے کمپیوٹر کی بجائے صرف انسان ہی سسٹم کا استعمال کر سکتے ہیں. انسان کیوں؟ کیونکہ انسان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ پاسورڈ کو وداؤٹ ویب سائٹ ہیک کر سکے. ہم اگر ہاتھ سے کیلکولیشن کرنے بیٹھیں کسی بھی پاسورڈ کو ہیک کرنے کی کوشش کریں، ہم سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت لینتھی پروسیجر ہے. لیکن کمپیوٹر میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی پاسورڈ کو ود ان سیکنڈ ہیک کر سکتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے، جب بھی ویب سائٹ پر فارم کو ڈیٹا کیا جاتا ہے تو وہاں ایک تصویر دکھائی دیتی ہے، جیسے آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے کل کیپچا. آپ کو تصویر پڑھنے اور فیلڈ میں لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ کل کیپچا، یہ الٹے سیدھے الفاظ لکھے ہوئے جو صرف ہیومن پڑھ سکتا ہے. روبوٹ میں یہ سکلز نہیں ہوتی کہ وہ الٹے سیدھے کے الفاظ کو پڑھ سکے. وہ صرف اور صرف سیدھی ABC کو جانتا ہے. اگر ٹیڑھی میڑھی کر کے لکھ دی جائے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی، تو کیونکہ اس کے اندر یہ سارے فنکشننگ ہوتی ہے. اور بے ترتیب مار شامل ہوتی ہے جب انسان پڑھ سکتا ہے لیکن مشین کے لیے آسان نہیں ہے. کچھ سرور کمپیوٹر ہمارا کمپیوٹر پاسورڈ سیو کرتے جو ہم نے اوپر پڑھا، اور ہم انہیں پہلی بار استعمال کرتے بعد میں استعمال کے لیے ہماری طرف سے بغیر کسی عمل کے اس پاسورڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کل کیپچا میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں بٹ روبوٹ نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے بہت سی ویب سائٹس یہ پروسیجر کرتی ہیں تاکہ وہ ویب سائٹس ہیک نہ ہو جائیں، کمپیوٹرز انہیں ہیک نہ کر لے جو اس کے پیچھے بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے سائبر کرائم. آپ کو اس چیپٹر میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. اب سائبر کرائم کا ورڈ بہت عام ہے, ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.